السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آج کی جو ہماری کلاس ہوگی وہ ہم نے پڑھنا ہے CSS کیسکیڈنگ اسٹائل شیٹ، کہ ہم نے اپنے ویب پیجز کو اسٹائلنگ کیسے دینی ہے، کلرز کیسے دینے ہیں، ان کے جو لے آؤٹ ہے اور وہ تمام چیزیں کیسے ہم نے بنانی ہے، ایڈٹ کرنی ہے. تھوڑا سا اور ویٹ کرتے ہیں، مزید اور اسٹوڈنٹس دوست بھائی آ جائیں تو پھر ہم شروع کرتے ہیں. وعلیکم السلام احمد مغل، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ تیس لوگ آئے ہیں ابھی تک. اچھا، ڈیلی لوگ کم ہوتے جا رہے ہیں آہستہ آہستہ سے. جوائننگ کی تھی 600 لوگوں نے، اور پھر اس میں جو سٹارٹ لیا وہ 200 لوگ تھے. 400 لوگ تو پہلے سے ہی کم ہو گئے، اور پھر آہستہ آہستہ سے کم ہوتے جا رہے ہیں. آئی ہوپ کہ آگے چل کے زیادہ ہوں گے، کم نہیں ہوں گے. چلیں 30-35 لوگ ہو گئے ہیں تو ہم شروع کرتے ہیں آج کی کلاس. امید ہے میری اسکرین آپ لوگوں کو شو ہو رہی ہوگی. میں تھوڑا سا کورس جو ہمارا آؤٹ لائن ہے وہ آج ریوائنڈ کر دیتا ہوں. اس کا مقصد یہ ہے کہ جو جن لوگوں نے لیٹ کورس جوائن کیا ہے کل، کیونکہ ڈیلی کورس جوائننگ ہو رہی ہے، تو تھوڑا سا پتہ چل جائے کہ پچھلے دنوں میں کیا ہوا. اور جو لوگ مس کر گئے ہیں وہ یوٹیوب کے چینل پہ جا کے ڈیلی کے ہمارے ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں، پریکٹس کر سکتے ہیں. جو سب سے پہلے ہم نے انٹروڈکشن کیا تھا، پھر ہم نے ٹول سیٹ کیے کمپیوٹر کے اندر، ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد ہمارے یہ سارے ٹولز کے اپلیکیشن تھے. پھر ہم نے وائس، ویڈیو، آڈیو، یہ ساری چیزیں ڈن کی. پھر ہم نے کورس کا انٹروڈکشن کیا. پھر اس کے بعد ہم نے بیسک جو ہے نا ویب کے بارے میں، ویب پیجز کے بارے میں، HTML CSS جاوا اسکرپٹ کے بارے میں پڑھا، اور یہ تمام ان کے پیجز تھے. پھر کل ہم نے تھوڑا سا ڈیٹیل میں HTML کو پڑھا. اور آج جو ہماری کلاس ہے، ہونا تو یہ تھا کہ آج ہم نے فرائیڈے کو یہ ساری چیزیں ہم نے آج مطلب کور کرنی تھی، جس میں بیسک چھوٹی سی PHP بھی تھی، اور کیا کہتے ہیں بیسک جاوا اسکرپٹ بھی آج ہم نے کلیئر کرنا تھا. کیونکہ یہ سارا ہمارا جو فرسٹ ویک ہے یہ اس کی آؤٹ لائن تھی. لیکن ہم تھوڑا سا اس میں لیٹ ہو گئے، ڈیلے ہو گئے، لیکن چلے کوئی نہیں. کوشش کریں گے کہ آج ہم جو ہمارا یہ فرسٹ ویک کی کلاس ہے اس کو ہم کمپلیٹ کر دیں، کیونکہ ہم نے پھر اگلے ہفتے سیکنڈ ویک کی جو ہے نا کلاس سٹارٹ کرنی ہے. تو اگر ہم آؤٹ لائن کے ساتھ نہیں چلیں گے تو جو ہماری پروگریس ہے وہ بہت مطلب آہستہ ہو جائے گی، اور ہمارا جو آؤٹ لائن ہے وہ بگڑ جائے گا. تو کوشش کریں گے کہ آج ہم جو ہمارا فرسٹ ویک کی کلاس ہے آؤٹ لائن کی، اس کو ہم کمپلیٹ کر لیں، ٹھیک ہے. اچھا جی، تو جو CSS ہے اس کی آپ کو لنک مل جائے گی اس آؤٹ لائن کے اندر، اور میں ابھی دوبارہ جو ہے نا گروپ کے اندر بھی شیئر کر رہا ہوں. کائنڈلی کوئی بھی فالتو میسیجز نہ کرے. پریکٹس وغیرہ کا میں نے کسی سے نہیں پوچھا ہے، اور جو اس وقت آپ کو پڑھایا جا رہا ہے کائنڈلی اسی کے اوپر فوکس کریں. یہ میں نے لنک شیئر کیا ہے، کائنڈلی سب لوگ اس کو اوپن کر لیں. اور یہ میرے پاس آلریڈی یہ پیج اوپن ہے. اب اس میں ہم نے جو پرسوں پڑھا تھا CSS کے بارے میں، سمپل سا بیسک سا CSS کے بارے میں ہم نے سمجھا تھا. اچھا، اس کے ساتھ یہ بھی کر لیں، زیمپ جو ہے آپ کو اس کو سٹارٹ کر لیں، کیونکہ آج ہم نے تھوڑا بہت کوڈ لکھنا ہے CSS کے اندر. CSS کیا ہے، CSS کیسے کام کرتا ہے، یہ ساری چیزیں آج ہمارے کورس کے اندر ہوں گی.
XAMPP کو اسٹارٹ کر لیں اور اپاچی کو بھی، ان دونوں کو اسٹارٹ کر لیں. ٹھیک ہے. اچھا یہ فرسٹ پیج آپ کے پاس اوپن ہوگا. اس کا انٹروڈکشن ہم نے دیکھ لیا تھا, سی ایس ایس کا بیسک سمجھ لیا تھا کہ یہ کرتا ہے کیا ہے. آج جو ہے ہم جو پڑھنے والے ہیں وہ سی ایس ایس کی جو 3 قسمیں ہیں اس کے بارے میں پڑھیں گے. پھر سی ایس ایس کیسے لکھی جاتی ہے, کون کون سی سی ایس ایس کی پراپرٹیز ہیں, کیا کیا کرتی ہیں, وہ ساری چیزیں یہ ہم ساری آج اس میں پڑھیں گے. تو جو ہم نے کوڈ کیا تھا, سب سے پہلے تو میں اسے اوپن کر لیتا ہوں آپ کے سامنے. جو ایک پیج بنایا تھا ہلکا سا لوکل ہوسٹ /web کے نام سے, یہ میرا پیج جو بنایا تھا. اب اس پیج کو, اس کی جو فائلز ہے وہ ہم نے اوپن کرنی ہے, htdocs, اور اس کے اندر ویب. یہ ہماری فائل یہاں پہ پڑی ہوئی ہے, اور ساتھ میں ہم جو ہمارا ایڈیٹر ہے وہ اوپن کر لیتے ہیں. یہ ہمارا ایڈیٹر اوپن ہو گیا. اب ہم نے کرنا کیا ہے کہ سمپلی ہم نے اس کو ڈریگ کر سکتے ہیں, یا پھر ہم ایڈیٹر کے اندر بھی یہ آپشن ہے کہ آپ فولڈرز کو کسی بھی اوپن کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل میں یہاں سے ایڈیٹر کے اندر یہ آپشن ہے میرے پاس, سرور میں چلا گیا, سرور کے اندر htdocs, اور پھر یہاں سے ویب, اور ڈائریکٹ پھر یہاں سے میں نے فائل کو اوپن کر لیا. یہ ہماری فائل اوپن ہو گئی. ٹھیک ہے. اچھا تو سی ایس ایس کے نا 3 قسمیں ہیں. ایک ہے انٹرنل, ایک ہے ایکسٹرنل, اور ایک ہے ان لائن. ٹھیک ہے. یہ میں تینوں جو ہے نا یہاں پہ بھی لکھ دیتا ہوں, انٹرنل, ایکسٹرنل, ان لائن. کائنڈلی گروپ کے اندر میسیجز نہ کریں, بات کو سمجھیں عبدالرحمان. اب دیکھیں میرے لیے پھر یہ ہوگا کہ میں پھر بلاک کر دوں گا یوزرز کو جو بات نہیں مانیں گے. میں منع کر رہا ہوں, کوشش کریں کورس کے ساتھ چلیں. محمد مجاہد آپ کے پاس لائیو شو نہیں ہو رہا تو اس کے لیے میں کچھ نہیں کر سکتا, فیس بک سے کانٹیکٹ کریں, کیونکہ اس وقت ہمارے اس کورس کو 52 لوگ جو ہے نا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں, دیکھ رہے ہیں, اور یہاں پہ کمنٹس بھی آ رہی ہیں. سارے لوگوں کو چل رہا ہے. آپ کے پاس نیٹ کا ایشو ہوگا یا کوئی اور پرابلم ہوگا, کائنڈلی اس کو سارٹ آؤٹ کر لیں. اچھا تو ہم آتے ہیں واپس سی ایس ایس کی طرف. سی ایس ایس کی 3 قسمیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں, ایکسٹرنل, انٹرنل, اور ان لائن. تو سب سے پہلے ہم جو سی ایس ایس لکھتے ہیں وہ لکھتے ہیں انٹرنل. ٹھیک ہے. انٹرنل سی ایس ایس لکھنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے کرنا یہ ہے, کوشش کریں فوٹر میں یا ہیڈر میں, یہ کوڈ جو میں لکھنے والا ہوں انٹرنل سی ایس ایس کا, اس کو آپ نے کہیں پہ باڈی میں نہیں لکھنا. فوٹر میں ہیڈر میں لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی آپ اس کوڈ کو ایکسس کرنا چاہیں گے, آپ کو پتا ہوگا کہ یہ ہیڈر میں رکھا ہوا ہے یا آپ نے فوٹر میں رکھا ہوا ہے, تو آپ کو زیادہ پرابلم نہیں ہوگی اس کوڈ کو ڈھونڈنے میں. ٹھیک ہے. تو اب میں لکھتا ہوں اسٹائل, اور اس کو ہم بند کر دیں گے, بریکٹ دے کے اسٹائل لکھا اور اس کو بند کر دیا. ٹھیک ہے. اب اس میں 2 طریقے ہیں. ایک تو آپ ڈائریکٹ جو HTML کے ٹیگز ہیں, جیسے یہ ٹیبل ہے, ٹی باڈی ہے, TR ہے, پیراگراف ہے, ہیڈنگز جو ہم نے کل سیکھی تھی وہ ہیں. ایک تو ہم ڈائریکٹ ان کو جو ہے نا وہ کر سکتے ہیں, ان کی سٹائلنگ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم اپنی کلاس بنائیں اور وہ کلاس اپلائی کریں اس کے اوپر, اور وہ کلاس جہاں جہاں ہم لگائیں اس کے اوپر سٹائل اپلائی ہوتا جائے گا. تیسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم IDs بنائیں. ٹھیک ہے. یہ 3 طریقے ہیں. تو سب سے پہلے آپ یہاں پہ میں کامنٹ کر لیتا ہوں کہ یہ جو ہمارا سی ایس ایس ہے یہ ہے جی انٹرنل. ٹھیک ہے. اب اس کے اندر فار ایگزامپل ہمارے پاس یہاں پہ یہ H1 کی ہیڈنگ ہے, H2 کی ہیڈنگ ہے. اب میں یہ کرتا ہوں, اس کے اندر میں لکھتا ہوں یہاں پہ سی ایس ایس میں H1, اور یہ والا بریکٹ کھولنا ہے آپ نے, کرلی بریسز والا. اس کے اندر آپ نے لکھنا ہے کلر, اور اس کو میں نے کر دیا ریڈ. اب آپ دیکھیے گا یہ کیا ہوتا ہے. جب میں پیج کو ریفریش کروں گا تو جہاں جہاں پہ H1 کا ٹیگ تھا, یہ نیچے بھی آپ دیکھیں, یہ ہر جگہ پہ ریڈ کلر کا ہو گیا. ٹھیک ہے. اب میں کہتا ہوں اس کو جی بیک گراؤنڈ, سوری بیک گراؤنڈ, اس کا میں کلر کا کوڈ دے دیتا ہوں. کلرز کو آپ کوڈ بھی لکھ سکتے ہیں اور کلر بائی نیم بھی لکھ سکتے ہیں. جیسے میں نے یہ کوڈ لکھا ہے تو یہاں پہ یہ کلر کی پلیٹ ہے آپ کا, یہ جو یہاں سے بھی آپ اس کو سلیکٹ کر سکتے ہیں جو کلر آپ کو چاہیے, یا پھر آپ ڈائریکٹ لکھ بھی سکتے ہیں. فار ایگزامپل میں نے لکھا ہے بلیک, بیک گراؤنڈ بلیک میں نے لکھ دیا, تو اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ ہو جائے گا بلیک. دیکھ رہے ہیں, بہت ہی سمپل ہے.
तो हमने ये सीखा कि इनलाइन के अंदर या एक्सटर्नल या इंटरनल CSS कोई भी हो, उसके अंदर आपने डायरेक्ट HTML को जो टैग्स हैं, अगर आप उनको लिख के कर्ली ब्रेसेस देके और जो CSS के एट्रीब्यूट्स हैं वो अगर आप लिखते हैं तो वो डायरेक्ट उसको हिट करेगा। दूसरा तरीका क्या है, अब मैं ये भी कर सकता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख दूँ, मैंने एक और लाइन लिखी से और उसका नाम P को लिख दिया कि जी H1 को ये कलर कर दो, बैकग्राउंड ये कर दो, और जो P है पैराग्राफ है उसका भी सेम ये इस तरह से कर दो। तो अब आप देखिएगा जो P है, या आप देखें यहाँ पे जो पैराग्राफ है उसका भी सेम यही स्टाइलिंग होगी। ठीक है, इसी तरह से अगर हम फॉर एग्जांपल हमारे पास वहाँ पे इमेज थी, ये वाली इमेज, इसको हम चाह रहे हैं कि ये 100% मतलब बड़ी हो जाए, तो हम लिखेंगे यहाँ पे IMG और फिर कर्ली ब्रेसेस, फिर इसके बाद लिखेंगे जी विड्थ 100%। अब हम इसको टेस्ट करते हैं, तो आप देख रहे हैं ये इमेज बिल्कुल जो है ना खिंच गई है। अगर इसकी हाइड भी करना चाहें तो CSS से हम कहीं पे भी स्टाइलिंग कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये थी इनलाइन CSS, सॉरी एक्सटर्नल CSS। इनलाइन में आपको परसों बता चुका था, थोड़ा सा मजीद मैं आपको बता देता हूँ। इनलाइन का मकसद ये है कि आपने किसी भी फॉर एग्जांपल हम कोई एक एलिमेंट के ऊपर इनलाइन CSS लिखते हैं, बल्कि ये हमारी टेबल है, ठीक है ना, इसकी हम स्टाइलिंग करते हैं और इसकी हम करते हैं स्टाइलिंग इनलाइन में। ठीक है, ये टेबल थी ना हमारी, तो हमने यहाँ पे लिखना है ये टेबल का जो पहला, जो इसका पहला टैग है, जो ओपनिंग टैग है, इसके अंदर हम लिखेंगे स्टाइल इज इक्वल टू कॉलम्स बैकग्राउंड ब्लैक। ठीक है, अब आप देखें यहाँ पे अप्लाई नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, कहीं पे मेरी कुछ मिस्टेक होगी। अच्छा, बैकग्राउंड की डी मैं मिस कर गया, करते हैं रिफ्रेश। आप देख रहे हैं ये टेबल का जो बैकग्राउंड है ये ब्लैक हो गया। ये है जी इन लाइन CSS, यहाँ पे ऊपर मैं मार्क दे देता हूँ, इनलाइन CSS, ऊपर जी इंटरनल CSS, और यहाँ पे हम लिख देते हैं फॉर एग्जांपल कलर जो है ना इसका हम कर देते हैं वाइट। तो इसको हमने रिफ्रेश किया तो आप देखिए कलर इसके अंदर वाइट हो गया, जो टेक्स्ट था, और जो बैकग्राउंड है वो ब्लैक हो गया। अब तीसरी हमारे पास जो ऑप्शन है, जो सबसे ज्यादा नेट पे इस्तेमाल होने वाला ऑप्शन है, सबसे ज्यादा इंटरनेट के ऊपर जो ऑप्शन इस्तेमाल होता है वो है एक्सटर्नल CSS का। एक्सटर्नल CSS में करना ये होता है कि आपने एक फाइल बनानी होती है, जैसे कि हमने ये फाइल्स बनाई है HTML और इमेज और ये सारी, इसी तरह से हम CSS की अलग से फाइल बनाएंगे। हम CSS का कोड जो है ना CSS की फाइल में लिखेंगे, ना हम इनलाइन लिखेंगे और ना ही हम उसको इंटरनल लिखेंगे। CSS अलग हमारी फाइल में पड़ी होगी। तो हम सब बनाते हैं एक फाइल CSS की, और यहाँ पे हम लिखते हैं फॉर एग्जांपल स्टाइल डॉट CSS, एक्सटेंशन जो है ना इसका CSS रहेगा। ठीक है, और इसको फिर हमने ओपन कर लिया। इसको हम ओपन करेंगे सबलाइम के अंदर, इसके लिए मैंने सबलाइम इंस्टॉल करवाया था आपसे। कहाँ गया सबलाइम, ये आ गया हमारा सबलाइम, और ये CSS की जो है ना हमने इसके अंदर फाइल ओपन कर ली। अब हमारे पास दो एडिटर्स हैं, एक एडिटर में हम HTML एडिट कर रहे हैं, दूसरे एडिटर में हम CSS एडिट करेंगे। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने जो CSS लिखी थी स्टाइल के साथ, अब हमें इस फाइल के अंदर स्टाइल लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट ही स्टाइलिंग की फाइल है, CSS की फाइल है। तो हमने सिर्फ ये अपना कोड जो यहाँ से इनलाइन वाला फॉर एग्जांपल ये कट किया और हम ले आए यहाँ पे, और इधर हमने इसको डिलीट कर दिया सारा कुछ, और यहाँ पे हमने लिखा फॉर एग्जांपल, यहाँ पे हम लिखते हैं हेड का टैग, हेड, और उसको हमने क्लोज किया। हेड के अंदर आपके जितने भी रिसोर्सेज हैं आप उनको लिंक करते हैं। आपने पेज का टाइटल देना है, आपने बहुत सारी चीजें करनी है, तो आप वहाँ यहाँ पे देते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे पेज का टाइटल देना है, इस पेज का आप देखें यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है, लोकल होस्ट आ रहा है ना, तो मुझे इस पेज का अगर टाइटल देना है हेड के अंदर, मैं लिखूंगा टाइटल और इसको बंद करूंगा, इधर लिख दिया हमने वेब। ठीक है, अब मैं पेज रिफ्रेश करूंगा, यहाँ पे देखिएगा क्या होता है, ये देख रहे हैं आप यहाँ पे वेब लिखा आ गया।
अब इसी के साथ हमने हेड के टैग के अंदर जितने भी रिसोर्सेज हमने जावास्क्रिप्ट लोड करानी है एक्सटर्नली, जो भी हमने रिसोर्सेज लोड करवाने वो सारे हम यहाँ पे लिंक करेंगे। उसका तरीका ये है कि हमने सिंपली लिखना है लिंक, और ऑटोमेटिकली हमारा जो आईडी है ये उसने फिलअप कर दिया कि ये लिंक किस चीज को हमने करना है। तो यहाँ पे हमने लिखना है style.css, और इसके ऊपर हम एक छोटा सा कमेंट डाल देते हैं, ये है एक्सटर्नल CSS। ठीक है, तो अब आप देखेंगे हमारा सेम वही वाला स्टाइल वापस आ जाएगा। ये आप देख रहे हैं, ये इमेज बड़ी हो गई, ये स्टाइलिंग हो गई, ये कलर्स वगैरह सारे सेट हो गए। तो इसका मकसद ये है कि CSS लिखने का, स्टाइलिंग करने का किसी भी वेबसाइट को 3 तरीके हैं, एक्सटर्नल है, इंटरनल है और इनलाइन है जो हमने लिखा था। हम किसी भी एक खास पोर्शन को स्टाइल कर सकते हैं इसमें से, उसके साथ फिर हम किसी भी पोर्शन को इनलाइन कोड लिख सकते हैं CSS का, या फिर हम एक्सटर्नल भी लिख सकते हैं। अब मैं वापस आता हूँ वेब पेज की तरफ, यहाँ पे जो W3 है, और थोड़ा सा हम इसको पढ़ते हैं क्योंकि यहाँ का ना थोड़ा एक स्टैंडर्ड है, और आगे जो आपने प्रैक्टिस भी करनी है ना वो ये सारे हैं, सिलेक्टर्स हैं, हाउ टू, कमेंट्स हैं, कलर्स, बैकग्राउंड्स, बॉर्डर्स, कैसे स्टाइलिंग काम करती है, ये सारी चीज़ों पे आपने डे बाय डे जो है ना इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है हर रोज, ताकि आप इसको सीख सको। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि जो CSS के सिंटैक्स हैं, जो उसका कोड समझ ले, वो किस तरह का काम करते हैं। तो सबसे पहले जिस तरह हम देते हैं ये जो हमने नाम दिया, ठीक है, इसको कहते हैं सेलेक्टर। ठीक है, आप उसको क्लास भी बना सकते हैं, आईडी बना सकते हैं, लेकिन ये जिस तरह हमने H1 लिखा था ये सिलेक्टर है। उसके बाद ये डिक्लेरेशन है, ये आप उस सिलेक्शन को डिक्लेयर करें कि ये सिलेक्शन क्या करेगा। इसके अंदर आपने करली ब्रेसेस दिए। अब यहाँ पे आप देखें, ये जो सबसे पहले जो कलर लिखा हुआ है ये प्रॉपर्टी है, और फिर उसके बाद ये जो आगे उसकी हम चीज दे रहे हैं, कलर दे रहे हैं, फॉन्ट साइज दे रहे हैं, कुछ भी, ये उसकी वैल्यू है। ठीक है, अब मैं फॉर एग्जांपल एक हमारे पास कहाँ गया, ये हमारे पास ये है, ये वाला H1 का जो टैग है, हम चाहते हैं कि हम इसका फॉन्ट का साइज छोटा या बड़ा करें या फॉन्ट स्टाइल चेंज करें। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखूंगा इसके साथ कोलन देके फॉन्ट डैश फैमिली, और इसको मैं कर देता हूँ ताहोमा, ये एक फॉन्ट फैमिली का नाम है। तो इसको हम जब रिफ्रेश करेंगे तो आप देखें इसका जो फॉन्ट स्टाइल है वो चेंज हो गया। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसका जो हम कलर साइज है वो हम जो है ना मजीद बड़ा कर दें। फॉन्ट साइज वो हम कर देते हैं 36 पिक्सल px। तो अब हम इसको रिफ्रेश जब करेंगे तो आप देखें और बड़ा हो गया, बल्कि इसको हम और बड़ा करते हैं, 56 कर देते हैं। आप ये देखेंगे कितना बड़ा हो गया। तो एग्जैक्टली इसी तरह से हमने पहले सिलेक्टर दिया, फिर उसके अंदर हमने करली ब्रेसेस दिए, फिर उसके अंदर हमने प्रॉपर्टी दी, फिर प्रॉपर्टी के आगे उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू दी। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। ये हमारा एक हो गया। थोड़ा सा और मैं मजीद, क्योंकि CSS थोड़ी सी ट्रिकी है, और CSS के जो क्या कहते हैं एट्रीब्यूट्स हैं, जो इसके टैग्स हैं, वो HTML से बहुत ज्यादा है, HTML के गिने चुने। आप देख सकते हैं यहाँ पे CSS के कितने ज्यादा जो है ना, क्योंकि इसकी स्टाइलिंग हर किस्म की आप इसमें कर सकते हैं। अच्छा फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास एक उन्होंने ये हमें दिया है कि अगर टेक्स्ट को आपने सेंटर में करना है, तो हमने इसको कॉपी किया और इसके बाद हम यहाँ पे आ गए, हमने कॉलम दिया और ये हमने जो सेंटर का कोड है CSS का वो लगा दिया H1 को। अब होगा ये कि जो हमारा टेक्स्ट है ये आप देखें ये सेंटर में आ गया। ठीक है, तो इसी तरह से हम CSS में जो हमारे माइंड में आता है, कुछ भी आता है, कुछ भी हम सोचते हैं, वो हम CSS के थ्रू कर सकते हैं। ये तमाम चीजें CSS से पॉसिबल है। इवन के बहुत हद तक एनिमेशन, फेड करना, चीजों को गायब करना, चीजों के बैकग्राउंड उसका हमने जो है ना शैडो देनी है किसी टेक्स्ट के पीछे, हमने कुछ भी करना है। अच्छा एक बड़ा मजेदार मैं आपको तरीका बताता जाऊँ, मैं खुद पर्सनली भी बहुत ज्यादा, यहाँ पे तो हम कोड करते ही करते हैं, लेकिन हमारे पास जो वेब ब्राउजर है हम उसमें भी CSS लिख सकते हैं, और फिर हम कॉपी करके यहाँ पे फाइल में, इन लाइन में या कहीं पे भी रख सकते हैं। उसका बड़ा सिंपल सा तरीका है, आप किसी भी एलिमेंट के ऊपर, एक तो अगर आपने किसी और की क्लास लेनी है, किसी भी, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ ये देख रहे हैं ये वाला पोर्शन, मैं चाहता हूँ कि मुझे इसकी CSS मिल जाए, तो मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पे नीचे इंस्पेक्ट का ऑप्शन है, इसको मैंने इंस्पेक्ट किया।
यहाँ पे HTML आएगी और इस तरफ आप देख रहे हैं ब्राउजर आपको CSS दिखा रहा है किसी भी वेब पेज की। यहाँ पे CSS होगी और यहाँ पे उसकी HTML होगी। अब अगर आपने किसी और का स्टाइल कॉपी करना है किसी भी वेबसाइट का, क्योंकि ये जितने भी वेबसाइट्स हैं HTML सारा ओपन सोर्स ही होता है, तो आप किसी का भी जो है ना कॉपी कर सकते हैं लर्निंग पर्पस के लिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक डिव है, इस यहाँ पे मैंने कुछ क्लासेस बनाई हुई हैं, वो भी मैं अभी आपको सिखाने वाला हूँ क्लासेस कैसे बनती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारा उसका जो CSS का कोड है ना वो पड़ा हुआ है। हर वेबसाइट का कोई भी एलिमेंट है, आप फिर अगर आपने कोई खास एलिमेंट सेलेक्ट करना है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये सिलेक्टर है इसको, और फिर हम कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये बटन है, यहाँ पे हमने क्लिक किया तो इस बटन का आप देख सकते हैं ये ग्रीन कलर है इसका जो बैकग्राउंड का, और कलर जो टेक्स्ट है वो व्हाइट है, मार्जिन यहाँ पे दिया हुआ है, ये तमाम चीजें यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो हम कोई भी चीज कॉपी करके, अगर हमें कोई भी स्टाइल चाहिए किसी भी वेबसाइट का, हम इजीली उसको इंस्पेक्ट करके निकाल के अपनी वेबसाइट में डाल सकते हैं। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अच्छा, अब मैं आता हूँ क्लासेस की तरफ। ठीक है, एक तो हमने सीखा कि हम डायरेक्ट जो HTML के टैग्स हैं उनको हम हिट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऊपर मैं रिमार्क देता जाता हूँ, इधर हम लिख देते हैं HTML टैग्स। अच्छा, अब हम नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे एक और मैं कमेंट लिखता हूँ, इसके अंदर हम लिखते हैं क्लासेस। क्लासेस का मतलब ये है कि आप एक स्टाइल की क्लास बनाते हैं और वो क्लास आप कहीं पे भी किधर भी आप चाहे अप्लाई कर सकते हैं। फॉर द इंस्टेंस, फॉर एग्जाम्पल, ये हम लिखते हैं हम आप क्लासेस किसी नेम से बना सकते हैं, और क्लास लिखने का तरीका है, आपने लिखना है डॉट। ठीक है, और डॉट के बाद आपने उस क्लास का नेम लिखना है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ ब्लू टेक्स्ट। ठीक है, सॉरी, ब्लू टेक्स्ट, और अगेन हमने इसको करली ब्रेसेस देना है, खोलना और बंद करना है। अब इसके अंदर हम लिखते हैं कलर ब्लू, बैकग्राउंड व्हाइट, या व्हाइट लिख दें या कोड। मेरे केस में मैं ज्यादा कोड लिखता हूँ क्योंकि ब्राउजर्स कोड को ज्यादा प्रेफर करते हैं। अच्छा, अब ये हमारी क्लास बन चुकी है। ठीक है, अब इस क्लास को हम जहां पे भी अप्लाई करेंगे HTML में तो सेम ये वाला स्टाइल उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। अब हम इसको कॉपी करते हैं इस क्लास को और आ जाते हैं जी HTML में, और HTML में ये जो हमारा H1 है हेडर वाला, हम इसके ऊपर ये जहां पे आपने देखा हमने H1 ओपन किया था, इसके साथ ही हमने लिखनी है क्लास इज इक्वल टू, और इसके बाद हमने वो क्लास यहाँ पे लगा देनी है। अब आप देख रहे हैं कि ये क्लास हमने सिर्फ इसके ऊपर लगाई है, हेडर वाले के ऊपर। तो अब होगा ये कि जो हेडर वाला पोर्शन है इसका कलर चेंज हो जाएगा। देखा आपने, इसका बैकग्राउंड व्हाइट हो गया और इसका जो कलर है चेंज हो गया। अलबत्ता बाकी जो है ना वो चेंज नहीं हुआ, हालांकि सबके ऊपर ये क्लास अप्लाई है ऑलरेडी H1 वाली, लेकिन उसके नीचे हमने एक और क्लास बना दी, क्योंकि जो नीचे वाली क्लास होगी वो हमेशा प्राइमरी रहेगी, और ये क्लास हम जहां जहां लगाएंगे, जिधर भी लगाएंगे, सेम ये वाला अप्लाई हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अब इसी क्लास को हम कॉपी करते हैं और इसको हम ले जाते हैं, हम लगाते हैं पैराग्राफ के ऊपर। पैराग्राफ पे हमने लगाया, अब ये हमारा पैराग्राफ है। यहाँ पे आप देखिएगा क्या होता है इसके साथ। देखा आपने, बैकग्राउंड उसका व्हाइट हो गया और कलर जो है ना उसका ब्लू हो गया। तो हम CSS में एक स्टाइल बनाएंगे किसी भी तरह का, और सबसे ज्यादा जो प्रैक्टिस होती है ना वो क्लासेस के साथ होती है। जो क्या कहते हैं, डायरेक्ट HTML के टैग्स हैं या फिर IDs हैं वो कम बनती है, सबसे ज्यादा 99% क्लासेस बनती हैं। तो आपने हर चीज की क्लास बनानी होती है और फिर उस क्लास को आप कहीं पे भी HTML के साथ उसको आप अप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये सारी चीजें आप खुद से प्रैक्टिस भी आपने करनी है, और यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है आपके साथ। CSS की जितने भी आपको इस पेज के अंदर चीजें नजर आ रही हैं, ये सारी आपने स्टडी करनी है, पढ़नी है, और इनको आपने 1 बाय 1 जो है ना खुद से अप्लाई करना है। डेली के 4 घंटे दें, 6 घंटे दें, 10 घंटे दें, जितना दें वो आपका फायदा है। मैं बेसिक आपको बता चुका हूँ और ये बहुत ही आसान है, इसमें कुछ कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। अब ये देखें, यहाँ पे इन्होंने एक्सटर्नल भी बताया हुआ है कैसे आपने लिंक करना है। इन केस अगर आपको मेरे वीडियो से समझ नहीं आती तो इसको पढ़ के भी आप समझ सकते हैं कि इंटरनल आपने लिंक करना है और कैसे लिंक करना है, और ये सारी चीजें यहाँ पे। फिर उसके बाद कमेंट्स का सेक्शन है। आप कमेंट्स की जो अभी मैं लिख रहा था, आपने इस तरह से स्लैश देना है, फिर उसके बाद आपने स्टार देना है, और फिर आपने उसको क्लोज करके इस तरह से लिखना है। फिर आपके पास कलर्स आ जाते हैं, ये आप देख सकते हैं, ये कलर्स है सारे, और कैसे आपने कलर अप्लाई करना है, इन लाइन अगर करना है तो कैसे करना है, ये भी यहाँ पे दिया गया है।
एक एक बटन आपने कैसे बनाना, फिर कलर्स की जो जो टाइप्स है कलर्स की, RGB है, हेक्स है, SL है, ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। फिर बैकग्राउंड्स हैं, आप इमेज बैकग्राउंड कैसे लगा सकते हैं किसी भी डिव के ऊपर, किसी भी पोर्शन के ऊपर, ठीक है ना। अच्छा, एक लास्ट चीज है क्लासेस को यहाँ पे आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं, और वो है आईडीज। एक तो हम क्लासेस बनाते हैं, ठीक है, जिस तरह से हमने लगाई यहाँ पे क्लास लिखा हमने HTML में क्लास, और वो क्लास हमने लगा दी। दूसरी हम बनाते हैं आईडीज स्टाइल्स के लिए, ठीक है ना। तीन चीजें होती है, HTML टैग्स, क्लासेस और आईडीज। अब यहाँ पे हम कमेंट लिखते हैं आईडीज स्टाइल्स। अब हमने इसके अंदर हमने लिखनी है आईडी। अब आईडी लिखने का तरीका ये है कि सिंपली आपने लिखना है हैश, ठीक है ना, ये वाला हैश, और उसके बाद आपने अपनी जो भी आईडी का नाम है वो आप नाम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे केस में मैं लिखता हूँ न्यू स्टाइल, ठीक है, और इसके ऊपर हम कर्ली ब्रेसेस देते हैं। अब सेम यही ऊपर वाला कोड हम कॉपी करके नीचे दे देते हैं, और इसको हम ये करते हैं जी, इसका कलर हम कर देते हैं ग्रीन, और बैकग्राउंड हम कर देते हैं ग्रे, ठीक है। अब ये हमारी बन गई है आईडी। डॉट के साथ स्टाइल बनेगा, हैश के साथ आईडी बनेगी, और डायरेक्ट HTML को भी आप स्टाइल कर सकते हैं। ये तीन तरीके हैं। अच्छा, अब इस आईडी को हमने अप्लाई करना है HTML के ऊपर। कैसे हम इसको अप्लाई करेंगे, बड़ा सिंपल है। किसी भी पोर्शन पे जहां पे आपने इसको अप्लाई करना है, लेट्स से हमने करना है H4 के ऊपर अप्लाई, यहाँ पे हमने लिखनी है आईडी इज इक्वल टू, और यहाँ पे हम उसको न्यू स्टाइल को दे देंगे। अब हम आते हैं हमारे पेज के ऊपर और देखते हैं क्या होता है। तो आप देखिएगा ये यहाँ पे आईडी अप्लाई हो गई है। मैं बड़ा करके दिखाता हूँ, ये देख रहे हैं आप, बैकग्राउंड ग्रे है और इसका कलर हो गया है ग्रीन, ठीक है। तो ये तीन चीजें हैं, माइंड में रखनी है। आप कोई भी स्टाइल बनाते हैं, इन तीन तरीकों से आप अप्लाई कर सकते हैं HTML के ऊपर। या तो आप उसको बनाएंगे क्लासेस, या बनाएंगे HTML के टैग्स, या फिर आप बनाएंगे आईडीज। चौथा कोई फिलहाल तरीका है नहीं। तो ये तीन तरीके हैं स्टाइल को अप्लाई करने का HTML के ऊपर। आगे इसकी जो एडवांस CSS है और बहुत सारी और चीजें हैं, जैसे पैडिंग है, मार्जिन्स है, हाइट है, फॉन्ट स्टाइल्स हैं, टेक्स्ट हैं, ये सारी चीजें आपने याद करनी है, हिफिज करनी है। और ये जब तक आप हिफिज नहीं करते तब तक आपको CSS में एक अच्छा डेवलपर बनने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। तो ये जितने भी कोड आप देख सकते हैं, CSS का कोड बहुत ज्यादा है, और इसमें थोड़ा सा याद रखने में, आप सीखने में टाइम नहीं लगेगा आपको। सीखने में हो सकता है 2 दिन में आप CSS के सारे जो स्टाइल्स हैं, सारे जो तरीकेकार है, वो आप सीख जाएंगे। लेकिन करने में आपको इसको याद रखने में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते, मेहनत नहीं करते इसको, तब तक आपको चीजें याद नहीं रहेंगी। और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जो लोग पहली बार ये चीज देख रहे हैं, जिन्होंने पहले ये कोड, इस तरह की चीजें नहीं देखी, यकीनन वो कुछ हद तक कंफ्यूज होंगे। उनको लगेगा कि जी थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा डिफिकल्ट है, कैसे जो है ना हम याद रख पाएंगे, तो बड़ा मुश्किल है। कोई स्टार्टिंग में चीजें लगती है। आज भी अगर कोई नई टेक्नोलॉजी या कोई कोड या कोई फ्रेमवर्क कुछ भी आता है, तो मैं खुद जब उसे देखता हूँ तो लगता है ओए ये तो बड़ा अजाब चीज है, ये तो नहीं हो सकती, तो बड़ा मुश्किल है। लेकिन जब हम कोई भी काम करना शुरू कर देते हैं ना, और प्रैक्टिस करते रहते हैं, डेली उसके साथ करते रहते हैं, तो वो एक ना एक दिन हमें काम आ ही जाता है। ये इंसानी फितरत है शुरू में हर चीज हमें, क्योंकि हमारा जो मेंटल लेवल है ना, जो हमारा दिमाग है, वो चलता है डिनाइल के बेस पे। डिनाइल के मतलब कि आप कोई भी चीज हमारे माइंड के सामने जब पहली बार आती है ना, तो सबसे पहले हमारा माइंड कहता है नो, ठीक है। फिर उसको हम समझाते हैं, फिर समझाते हैं, फिर समझाते हैं, फिर वो कहता है यस। तो बाय डिफॉल्ट जो हमारा ऑप्शन है ना माइंड का, वो है नो। तो उसको यस करने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। प्रैक्टिस करते 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 एक टाइम आता है, माइंड खुद ब खुद अपने आप को समझा देता है। तो और ये बिल्कुल नेचुरल सी बात है, इसमें कोई वो नहीं है। तो जिस भाई को भी ये लग रहा है कि ये जो कोड है बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा नहीं हो सकेगा, मेरे जैसा आदमी अगर कर सकता है, हालांकि मेरी मेमोरी का भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, मैं चीजें भूल जाता हूँ अक्सर, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी मैंने इन चीजों को कर लिया। और उसका रीजन ये है, आप अगर जुबानी एक चीज को भूल भी जाते हैं, तो ये टेक्नोलॉजी ऐसी मजेदार चीज है कि आपकी जो उंगलियां हैं, आपको, आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जो मोबाइल पे टाइपिंग करते वक्त या लैपटॉप पे टाइपिंग करते वक्त कीबोर्ड को नहीं देखते होंगे, आपको नजर नहीं आता होगा कि क्या हो रहा है कीबोर्ड में, कौन सा बटन कहाँ पर है। उसका रीजन ये है
کہ آپ کی آنکھوں کو وہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، یا آپ کی زبان کو بھی وہ یاد نہیں ہوگا کون سا لفظ کہاں پر ہے. البتہ آپ کے جو ہاتھ ہے نا، یا جو بھی آپ اپنے جسم کا انسٹرومنٹ یوز کر رہے ہیں وہ کام کرنے کے لیے، اس کو وہ یاد رہ جاتا ہے. تو اور یہ یاد رہنے کا طریقہ یہ کہ آپ پریکٹس کرو. میں نے 2-3 دن پہلے آپ لوگوں کو بولا تھا کی بورڈ کے اوپر پریکٹس کریں، اپنی کیز بہتر کریں. اس کا ریزن بھی یہی تھا. آپ کو زبانی کیز یاد رکھنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ آپ نے ناک سے تو پریس کرنا نہیں ہے، آپ نے انگلیوں سے پریس کرنا ہے. تو آپ کے جسم کے حصے کو نا، ہر حصے کو پریکٹس کی ضرورت ہوتی ہے. جیسے آپ پریکٹس کرتے جائیں گے کوئی بھی چیز ہوگی آپ کو آ جائے گی. یہ چھوٹا سا ایک موٹیویشنل لیکچر تھا، اس لیے کیونکہ میں خود بھی اگر یہ کوڈ فرسٹ ٹائم دیکھتا تو مجھے لگتا ہے یہ بڑا ڈیفیکلٹ ہے، یہ کیسے ہوگا، میں اس کو کیسے کر پاؤں گا. لیکن آپ یہ چیزیں کر سکتے ہیں. اچھا، اب کرنا یہ ہے کہ ڈیلی آپ لوگوں نے جتنا بھی آپ لوگوں کے پاس ٹائم ملے، مجھے پتا ہے رمضان ہے اور لیکن اچھی بات یہ ہے کہ کرونا وائرس آ چکا ہے. اللہ اچھی تو خیر نہیں ہے، لیکن اس سینس میں اچھی ہے کہ بہت سارے لوگ گھر پہ اویلیبل ہیں. تو گھر پہ ہیں تو کوئی نہ کوئی آپ کو چیز، کوئی ایکٹیویٹی چاہیے کرنے کے لیے. اس کے لیے بہترین آپ کے پاس ٹائم ہے، تو وہ ٹائم آپ پریکٹس میں استعمال کریں. ٹھیک ہے. اور اس کے لیے آپ اس کو یہ جو سی ایس ایس کے جتنے بھی ایٹریبیوٹس ہیں اس کو پڑھیں. ایک ایک پیج ڈیلی جو ہے نا 3-4 کم سے کم پیجز اس کے پڑھیں سی ایس ایس کے، اور اس کو پریکٹس کریں، ہر روز کریں. بلکہ جتنا کر سکتے ہیں، اس سے بھی زیادہ اگر آپ کر سکتے ہیں تو آپ اس کو کریں، تاکہ آپ کو مزید زیادہ سے زیادہ سی ایس ایس کے بارے میں پتہ چل جائے. جس انسان کو پروفیشنل لیول کی، مطلب جو حافظ ہے ایچ ٹی ایم ایل، سی ایس ایس اور جاوا اسکرپٹ کا، آپ یقین کریں وہ آج کے دور میں کامیاب ہے. اس کے پاس دنیا کی ہر وہ چیز نارملی اویلیبل ہوگی جو وہ چاہتا ہے. اس کا ریزن یہ ہے کہ یہ تینوں چیزیں ایک بہت زبردست کمبینیشن ہے، ایچ ٹی ایم ایل کا، سی ایس ایس کا اور جاوا اسکرپٹ کا. اور جتنی بھی ویب سائٹس ہیں، جتنے بھی ویب اپلیکیشنز، ایون کہ بہت حد تک موبائل اپلیکیشنز بھی ان چیزوں کے اندر ڈیولپ ہوئے ہیں. تو یہ بالکل میجر اور مین چیزیں ہیں. اور یہ ایسا ہے شروع میں جو لوگ بالکل بھی جنہوں نے اس کو کبھی نہیں دیکھا یا کبھی نہیں کیا، ان کے لیے تھوڑا سا یہ ٹف ہوگا، لیکن آہستہ آہستہ پریکٹس کے ساتھ، جس طرح میں نے کہا، آپ لوگوں کو یہ چیز آ جائے گی. اچھا، زیادہ ٹائم ضائع کیے بغیر ہم آگے بڑھتے ہیں. یہ دیکھ لیں کہ لوگ ہیں. جی بالکل ٹھیک ہے سر جی. یوٹیوب کے لنکس نہ سن گئے قاسم، میں نے ریسنٹ لیکچرز اٹینڈ نہیں کیے، وہ مجھے یوٹیوب جی مل جائے گا. کائنڈلی کورس کے دوران، کلاس کے دوران میسیجز نہ کریں اور لنکس وغیرہ بھی نہ سینڈ کریں. اچھا جی، تو آج ہم نے تھوڑا بہت مزید سی ایس ایس کے بارے میں پڑھا، اور میں چاہتا ہوں کہ ہم جاوا اسکرپٹ کے بارے میں ابھی پڑھیں، لیکن ٹائم کی قلت جو ہے نا بہت زیادہ ہے، اور ہم نے اس ویک میں یہ ہماری جو فرسٹ کلاس تھی یہ ہم نے کمپلیٹ کرنی تھی. اب وہ بہت سارے ریزنز کی وجہ سے چیزیں رہ رہی ہیں. تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم بالکل جو ہے نا جاوا اسکرپٹ کو بھی آج ہی تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں. اور اگر آپ لوگوں کے پاس ٹائم ہو تو اس کو پریکٹس بھی کر لیجئے گا. اور جاوا اسکرپٹ کو ہم صرف چلیں اتنا پڑھ لیتے ہیں کہ ہم اس کو سمجھ جائیں کہ یہ چیز ہے کیا. فی الحال فوری طور پہ ہمیں جاوا اسکرپٹ میں کام بھی نہیں ہے، نہ ہم نے فی الحال فوری طور پہ جاوا اسکرپٹ میں کچھ چیزیں بنانی ہیں، لیکن ہم اس کو چلیں اتنا سمجھ لیتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہو کہ جاوا اسکرپٹ ہے کیا چیز. ٹھیک ہے. اچھا، جاوا اسکرپٹ بھی، یا کیا کہتے ہیں، یا پھر ہم اس کو اگلے ہفتے رکھیں؟ آج کے لیے اتنا کافی. چلیں ووٹ کر لیتے ہیں. میں سلیک پہ اویلیبل ہوں. اور سر جی گڈ ونڈو کو تھوڑا زوم کر دیں، کوڈ ونڈو کو ذرا زوم کر دیں. اچھا سر، اب تو کوڈ ہو گیا، میں تھوڑا لیٹ دیکھ لیا آپ کا کوڈ. چلیں مجھے بتائیے گا کہ آج کے لیے اتنا کافی ہے سبق، یا ہم جاوا اسکرپٹ جو ہے نا تھوڑی سی اس کو آج ہم پڑھ لیں؟ سلیک میں مجھے بتائیے گا کائنڈلی. 1010 I'm waiting on Slack. اور میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بتائیں. سر ڈپ کو تھوڑا انٹرو دے دیں. اچھا، بلاول کہہ رہے ہیں بہت زیادہ ہو گیا ہے، کافی ہے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں نیکسٹ کر لیں گے. جی 1010 زیادہ 1 آ رہا ہے، زیادہ تر لوگ چاہ رہے ہیں کہ نہیں کافی ہے. 0 بھی کافی زیادہ ہے. انف انف انف. اچھا، کچھ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں آگے جائیں. ماجد بھی کہہ رہے ہیں آگے جائیں. کافی ہے. اچھا، آلموسٹ برابر ہی آ رہے ہیں دونوں چیزیں. کافی ہے. اچھا، زیادہ تر لوگ میرے خیال ہے کافی ہے بتا رہے ہیں. ہم جاوا اسکرپٹ کو آج اسکپ کر دیتے ہیں. اچھا، انٹرو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں 0.
چلے ہم انٹرو کر لیتے ہیں، ہم کوڈ نہیں کرتے، ٹھیک ہے، انٹرو کر دیں تھوڑا سا، چلیں ڈن ہو گیا جی، چلیں بس اور مزید میسیجز نہ کریں۔ اچھا، تو جاوا اسکرپٹ کی ہم نے ویسے انٹرو تو آلریڈی پہلے بھی کر لی تھی، لیکن مزید اور تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جاوا اسکرپٹ، یہ ہم نے دیکھا تھا اس دن کہ جاوا اسکرپٹ کا ہم نے یہ والا کوڈ، ہاں اس دن میں نے بتایا تھا کہ ہم اس کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں اور پڑھیں گے کہ یہ کیسے کام کر رہا ہے، تو اب یہی والا کوڈ ہم لے لیتے ہیں اپنی، بلکہ ہم تھوڑا سا اور تھوڑا ایڈوانس کوڈ لے لیتے ہیں، یہ تو ہم نے اس دن بھی دیکھا تھا۔ اچھا اچھا اچھا، ایکسرسائز وغیرہ یہ، اچھا جاوا اسکرپٹ کے کوئزز بھی ہیں، جس کو تھوڑی بہت جاوا اسکرپٹ آتی ہے تو یہاں پہ کوئزز بھی ہیں اس کے، آپ مطلب اپنا ٹیسٹ کر سکتے ہیں، اور یہ فری ہے، اس کا ٹیسٹ کا کوئی وہ کاسٹ وغیرہ نہیں ہے۔ اچھا جاوا اسکرپٹ جو مین اس کا کام ہے نا فرنٹ اینڈ میں، یہ آپ کو بہت ساری چیزوں کو ہائڈ کرنے میں، شو کرنے میں، ان پٹ کے اندر فنکشنالٹی ایڈ کرنے میں، ریموو کرنے میں، یہ تمام چیزیں جو ہے نا وہ کرتے۔ اچھا ایک میں بہت ضروری چیز مس کر گیا تھا، سوری، ہم تھوڑا سا آف دا ٹاپک جا رہے ہیں، واپس ہم ایچ ٹی ایم ایل کی طرف جا رہے ہیں۔ کچھ ایک بھائی نے یہاں پہ لکھا تھا کہ ڈیو کا بتا دے، ڈیو کا مطلب ہوتا ہے ایچ ٹی ایم ایل میں ڈیویژن، ٹھیک ہے، یہ کافی مین پوائنٹ تھا جو مجھ سے مس ہو گیا، تو ہم واپس آتے ہیں یہاں پہ، ایک چھوٹی سی ہم پریکٹس کر لیتے ہیں ایچ ٹی ایم ایل کی، ٹھیک ہے۔ اچھا ڈیو کا مطلب ہے جی ڈیویژن، آپ اس کی جگہ پہ 3-4 چیزیں استعمال کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل میں نے یہاں پہ لکھا ڈی آئی وی، پھر اس کو ہم نے بند کیا، اب اس کے اندر ہم نے کوئی بھی کوڈ لکھنا ہے، اس کو ہم نے کلاس لگانی ہے، فار ایگزامپل ہماری یہ کلاس تھی نیو، ایک ہم نے کلاس بنائی تھی نیو اسٹائل، آئی ڈی بنائی تھی، سوری، اب یہ آئی ڈی بھی ہم ڈیو کو لگا سکتے ہیں، اور اس کے اندر ہم کچھ بھی لکھ سکتے ہیں اس ڈیو کے اندر، فار ایگزامپل ڈیو ٹیسٹ، ٹھیک ہے، اور اس کو ہم ریفریش کریں گے، کہاں گئی ہماری ڈیو، یہ دیکھیں یہ ڈیو ٹیسٹ آ گئی، ٹھیک ہے۔ تو ڈیو کا مطلب ہے ڈیویژن، آپ کسی بھی پورشن کو، ایک خاص علاقے کے اندر کچھ اگر چیز آپ لکھنا چاہ رہے ہیں، جیسے کہ میں نے ہر چیز کو بکھیر دیا نا، ہر ایلیمنٹ کو ایسے ہی لکھ دیا، تو اس میں آپ یہ کر سکتے ہیں، آپ ڈیویژنز بنا سکتے ہیں، آپ نے بہت ساری چیزیں، آپ نے ٹیبل لکھنی صرف ڈیویژن کے اندر بنائیں گے۔ اسی طرح سے ہمارے پاس ہے سیکشنز، آپ نے سیکشن لکھنا ہے، اور اس کے اندر بھی آپ اپنا کوڈ لکھ سکتے ہیں۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو کوڈ ہے، جو بھی آپ کا ایک ایلیمنٹ ہے، آپ پورشن وائز لکھنا چاہتے ہیں، آپ ڈیویژن وائز لکھنا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، کافی ساری چیزیں ہیں۔ اور اس کے ساتھ اگر فار ایگزامپل ایک ویب سائٹ ہے جس میں سائڈ بار ہے، جس طرح سے یہ ہے، آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ یہ سائڈ بار ہے، تو اس کا جو ایچ ٹی ایم ایل کا کوڈ ہے، کیونکہ ایچ ٹی ایم ایل کا اپنا ایک اسٹینڈرڈ ہے، تو اس کا کوڈ ہے اسائڈ۔ اسائڈ لکھنے سے، اس کے اندر کچھ بھی لکھنے سے، یہ آٹومیٹکلی تو یہاں پہ ایسے نہیں آئے گا، آپ کو سی ایس ایس، ہائٹ، وڈتھ، وہ ساری چیزیں اس کی لکھنے پڑیں گی، لیکن جو اسٹینڈرڈ ہے، آپ نے ہر ایک پورشن کو ایک نام تو دینا نا، اس کی ایک صحیح پہچان، ایک صحیح طریقے کے ساتھ، ایون کہ آپ نے فار ایگزامپل جس طرح سے بہت سارے آرٹیکلز ہوتے ہیں، پوسٹ ہوتی ہیں، آپ کلک کرتے ہیں ایک پیج اوپن ہوتا ہے اس کے اندر، تو اس کا جو ایک ایچ ٹی ایم ایل کا کوڈ ہے، اس کا ہے آرٹیکل، ٹھیک ہے، اسی طرح سے۔ اچھا ایسا نہیں ہے کہ آپ کوئی بھی چیز لکھیں گے، فار ایگزامپل میں لکھوں قاسم اور میں اس کو بند کر دوں تو وہ ایچ ٹی ایم ایل کا ٹیگ بن جائے گا، ایسا نہیں، آپ دیکھیں گے ریڈ آ رہا ہے، یا میں کوئی بھی نام لکھ دوں، پرو لکھ دوں فار ایگزامپل، ایسا نہیں ہے، ایچ ٹی ایم ایل کے ڈیسائیڈڈ ٹیگز ہیں، آپ صرف اسی کو استعمال کر سکتے ہیں۔ تو جس طرح میں نے کہا تھا کہ آپ کو یہ جو ایچ ٹی ایم ایل کا ہمارا وہ ہے W3 کا پیج، اس کو پڑھنا پڑے گا، سیکھنا پڑے گا، ایک ایک چیز کو پریکٹس کریں گے تو آپ سیکھ جائیں گے ان ساری چیزوں کو۔ تو یہ چیز مجھ سے مس ہو گئی تھی، اور ایک بھائی نے یاد کرے، تو میں نے کہا اس کو جو ہے نا ہم تھوڑا سا پریکٹس کر لیں، ٹھیک ہے۔ اچھا ہم واپس آ جاتے ہیں جاوا اسکرپٹ کی طرف، کہاں گیا ہمارا جاوا اسکرپٹ جی، تو ہم تھوڑا سا مزید جاوا اسکرپٹ کو جو ہے نا جو بیسکس ہیں اس کی آج وہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ فار ایگزامپل ہم یہ سارا کوڈ جو ہے نا کاپی کر لیتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں یہ کوڈ کیا کام کرتا ہے۔ ہم بہت ساری چیزوں پہ، فار ایگزامپل آپ کے مائنڈ میں کوئی بھی چیز آ سکتی ہے نا، یا ایک آپ ویب سائٹ بنا رہے ہیں، کلائنٹ کی ریکوائرمنٹ ہے، وہ کچھ وہ چاہتا ہے کوئی بٹن کہیں پہ کلک ہو اور کہیں کچھ اس کا اثر ہو جائے، آپ کلک کہیں پہ کریں اس کا کام کچھ ہو جائے، تو اس کے لیے ہمیں جاوا اسکرپٹ استعمال کرنی پڑتی ہے۔
اب فار ایگزامپل ہم نے یہاں پہ یہ والا کوڈ لگا دیا اور اب اس کو ہم ریفریش کرتے ہیں. اب دیکھیں یہاں پر یہ آ گیا ہے اور ہم یہ کرتے ہیں کہ اب ہم جو اسٹائلنگ ہے وہ تھوڑی سی روک دیتے ہیں, کمنٹ کر دیتے ہیں. کمنٹ کرنے کا طریقہ یہی ہے جو آپ نے WCSQs میں بھی دیکھا ہے کہ آپ نے /* دینا ہے اور یہ اب اس میں یہ ہوگا کہ آپ کا کوڈ یہ ریڈ نہیں ہوگا. جب آپ کمنٹ کر دیں گے کوڈ اپنا تو براؤزر اس کو کبھی بھی ریڈ نہیں کرے گا. کوڈ آپ کا رہے گا, اس میں فائدہ یہ آپ کو ڈیلیٹ نہیں کرنا پڑے گا, جب چاہیں دوبارہ آپ اس کو انیبل کر سکتے ہیں. میرے کیس میں نے اس کو کوڈ کو ابھی کمنٹ اس لیے کیا ہے تاکہ میں جو جاوا اسکرپٹ ہم نے لگائی ہے اس کے اوپر فی الحال مجھے اسٹائلنگ نہیں لگانی. آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ سمپل سا ہمارے پاس یہ جاوا اسکرپٹ ہے اور وہ اسٹائلنگ چلی گئی ہے. اور ایون کے جو ان لائن CSS لکھی تھی ہم اس کو بھی ختم کر دیتے ہیں, کیونکہ اسٹائلنگ اگر بہت زیادہ ہوگی تو ہمیں سیکھنے میں ذرا سا دشواری ہوگی. یہ چیزیں بالکل سمپل کلیئر ہوں گی پھر ہم سیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں, بلکہ ہم یوں کرتے ہیں, مائنڈ میں پہلے نہیں آیا, چلیں یہ کرتے ہیں کہ ہم یہ جاوا اسکرپٹ کا جو کوڈ ہے وہ ہم کانٹیکٹ کے پیج میں لے جاتے ہیں. ہمارے پاس آلریڈی کانٹیکٹ کا پیج بھی تو ہے نا, اور وہ بالکل کلین ہے, اس میں اور اتنا کچھ ہے نہیں. تو ہم یہاں پہ یہ کوڈ لگا دیتے ہیں اور ادھر ہم نے لنک لگایا تھا کانٹیکٹ کا, یہ آ گیا. ٹھیک ہے, اوپر کانٹیکٹ کا پیج اوپن ہو گیا. اب یہ آپ کو بتا رہا ہے جاوا اسکرپٹ کے فار ایگزامپل آپ کے پاس کہیں پہ بھی آپ نے کوئی ٹیکسٹ لکھا ہے پیراگراف میں, ٹھیک ہے, اور آپ چاہتے ہیں کہ اس کی کلک کے اوپر اس کے اندر جو ٹیکسٹ ہے وہ چینج ہو جائے. ٹھیک ہے, وہ کیسے ہوگا؟ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے اس پیراگراف کو یا جو بھی HTML کا ٹیگ ہے اس کو آپ نے ایک ID بنا کے لگانی ہے. ٹھیک ہے, اور پھر اس کے بعد جو بٹن ہے آپ کا یا جو بھی آپ کا اینکر ٹیگ ہے جہاں پہ آپ کلک کروا کے اس کو ٹیکسٹ اس میں مزید ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں آپ نے کرنا یہ آپ نے لکھنا ہے آن کلک اور از اکول ٹو اور یہاں پہ کولن آ جائے گا یہ اوپر والا, اور پھر اس کے بعد ڈاکیومنٹ ڈاٹ گیٹ ریڈی بائی ایلیمنٹ, اور اس طرح آپ نے یہ بریس دے کے آپ نے اس کے اندر جو IT ہے وہ لکھنی ہے. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد آپ نے ڈاٹ لکھنا ہے ڈاٹ انر HTML. اس کو بھی ہم اسٹڈی کریں گے جب ہم جاوا اسکرپٹ کو ڈیٹیل میں پڑھنے والے ہوں گے. انر HTML کیا ہوتا ہے, کیسے اس کو ہم استعمال کرتے ہیں, اور پھر اس کے بعد آپ نے از اکول ٹو دے کے جو ٹیکسٹ آپ دینا چاہ رہے ہیں وہاں پہ شو ہو, اس کی بجائے یہ ہٹ جائے گا, یہ والا ٹیکسٹ شو ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو وہ آپ یہاں پہ دے کر کے اس کو پھر آپ کلوز کریں گے. کلوز کرنے کے بعد آپ نے جو بھی ٹیکسٹ آپ بٹن کے اندر دینا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, فار ایگزامپل میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں چینج, کیونکہ ویب سائٹس ہیں تو اس میں مختلف قسم کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں. کلائنٹ کے ذہن میں, ہمارے اپنے ذہن میں, ہم کوئی بھی چیز کسی بھی طرح کی بنانا چاہتے ہیں یوزر فرینڈلی کہنا چیزوں کو بنانے کے لیے, یا بعض اوقات ہمیں آپ گیمز بھی بنا سکتے ہیں, بہت ساری چیزیں مطلب اس کے اندر ہوتی ہے نا. تو اس کے لیے آپ کو یہ سارے ٹرکس, یہ ساری چیزیں کیسے کیا ہوتا ہے, کیسے کیوں ہوتا ہے, ہم ایسی بہت ساری چیزیں سیکھیں گے. میں بھی ہمیں فی الحال اس کی ضرورت بھی نہیں ہے, لیکن آگے چل کے ہمیں ہر چیز کی ضرورت پڑے گی. ٹھیک ہے, یہاں پہ فار ایگزامپل میں لکھ دیتا ہوں واٹ از مائی نیم, اور یہاں پہ ہم لکھ دیتے ہیں آنسر. ٹھیک ہے, اور اس کے اندر ہم لکھ دیتے ہیں مائی نیم از قاسم. اب ہم آ جاتے ہیں یہاں پہ اور اس کو میں کر دیتا ہوں بڑا تاکہ آپ لوگوں کو نظر آ جائے. ٹھیک ہے, اچھا اب یہاں پہ دیکھیں یہ ٹیکسٹ وہ ہے جو ہم نے پیراگراف کے اندر لکھا تھا, یہ والا. ٹھیک ہے, اور اب جیسے ہی میں یہاں پہ کلک کروں گا تو آپ دیکھیں وہ چینج ہو گیا ہے, مائی نیم از قاسم. ٹھیک ہے, اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے, بہت ساری آپ کی گروسری کی ویب سائٹ ہو سکتی ہے, وہاں پہ کلائنٹ چاہتا ہو کہ میں کچھ کلک کروں اور یہاں پہ نام چینج ہو جائے, پرائس چینج ہو جائے, ڈسکاؤنٹ اپلائی ہو جائے, بہت ساری ایسی ڈفرینٹ ریکوائرمنٹس ہو سکتی ہے. تو وہاں پہ ہمیں یہ والے لاجک کی ضرورت پڑے گی. ٹھیک ہے نا, جس طرح میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا جاوا اسکرپٹ میں اگر ہمیں یہ آن کلک اگر ہم کلک کرتے ہیں کہیں پہ بھی اور ہم کچھ اور شو کرانا چاہتے ہیں تو اس طرح کی جتنی بھی چیزیں, کیونکہ جاوا اسکرپٹ کا جو مین کام ہے نا وہ ایونٹس کے ساتھ ہے, وہ ایونٹ ہینڈلنگ بہت اچھی کرتا ہے. تو اس میں جو بھی موومنٹ ہو رہی ہے, ایونٹس ہو رہے ہیں آپ کے ویب اپلیکیشن کے اندر, جاوا اسکرپٹ کے تھرو آپ وہ ساری چیزیں جو ہے نا ہینڈل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ایک چھوٹا سا میں نے مزید جو ہے نا آپ کو اس کا وہ بریف دے دی. آگے فی الحال تو ہمارے پاس اور ٹائم نہیں رہا ہے, اب ہم تھوڑے سے کوشچن اور آنسرز لے لیتے ہیں.
کوشش کرتے ہیں کہ اب اگر میرے پاس ٹائم رہا تو میں کل بھی آ جاؤں گا، اگر میرا بیزی ہوا تو پھر ہم کل نہیں پھر اگلے ہفتے آگے جو ہے نا پھر لے کے چلیں گے۔ یہ جو ایک دن کی ہماری کلاس رہ جاتی ہے اگلے دن ہمیں اس کو ڈالنا پڑے گا، جس میں بیسک پی ایچ پی اور جاوا اسکرپٹ کو مزید تھوڑا سا ہم جو ہے نا کھنگاریں گے۔ ابھی ہم آ جاتے ہیں سوال اور جواب کی طرف۔ اب اگر کسی کے پاس کوئی سوال ہے تو میں اویلیبل ہوں سلائڈ پر، سو کائنڈلی آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اور کوشش آپ نے یہ کرنی ہے کہ جتنا ابھی تک آپ نے سیکھا ہے اس کے اوپر پریکٹس کریں، بار بار پریکٹس کریں، جو نیو ہے وہ بھی کریں اور جس کو تھوڑا بہت آتا ہے وہ بھی کریں، کیونکہ پریکٹس جو ہے نا ہمیشہ فائدے مند ہوتی ہے۔ سو کائنڈلی مجھے بتائیے گا اگر کوئی سوال ہے۔ سر ہم اس پریکٹس کر کے فائل بنا کر کے آپ کو سینڈ کر کے چیک کروا سکتے ہیں؟ جی بالکل، آپ مجھے سینڈ کر سکتے ہیں۔ اگلے ہفتے میں یہ بھی بتا دوں گا کہ فائل آپ بنا کے آن لائن ویب سائٹ پہ کیسے ہوسٹ کر سکتے ہیں، تو ڈائریکٹ یو آر ایل آ جائے گا، آپ مجھے فائل بھی نہیں سینڈ کریں گے۔ جس طرح ہم کلاس کو ملٹیپل ٹیگ میں ڈیفائن کرتے ہیں، کیا اسی طرح آئی ڈی کو بھی ملٹیپل ٹیگ میں سیم نیم سے ڈیفائن کر سکتے ہیں؟ نہیں، آئی ڈی میں اور کلاس میں یہی فرق ہے کہ آئی ڈی صرف ایک جگہ پہ استعمال ہو سکتی ہے، کلاسز جو ہے نا میں نے اس لیے کہا 99% استعمال ہوتی ہیں، کیونکہ کلاسز ہم بار بار جہاں پہ بھی استعمال کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، آئی ڈی صرف ایک ہی جگہ پہ استعمال ہوتی ہیں۔ واٹ از دا مین پرپز آف آئی ڈیز؟ سر آئی ڈیز زیادہ تر آپ جاوا اسکرپٹ میں جب فنکشنالٹیز لکھتے ہیں نا، دیکھیں ابھی جیسے کہ ہم نے یہاں پہ یہ ایک پیراگراف کے ساتھ لکھا تو ہم نے آئی ڈی لکھی، ہم نے کلاس نہیں لکھی۔ تو جاوا اسکرپٹ کے ساتھ زیادہ تر جو ہے نا آئی ڈیز چلتی ہیں، اور جب آلریڈی ایک آئی ڈی لگ رہی ہے، جاوا اسکرپٹ کی فنکشنالٹی اس کے اوپر آ رہی ہے، اسی کے ساتھ آپ اس کے اوپر کلاس بھی اپلائی کر سکتے ہیں، سیم آئی ڈی کے اوپر آپ سیم آئی ڈی کی آپ کلاس بھی بنا کے اس میں استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اسی لیے آئی ڈی کو جو ہے نا کلاسز کے جاوا اسکرپٹ کے ساتھ پریفر کیا جاتا ہے۔ البتہ آپ چاہیں تو آپ کلاس بھی بنا سکتے ہیں، لیکن کیونکہ فنکشنز جو ہے نا خاص ہوتے ہیں، کسی کسی جگہ پہ آپ نے اپلائی کرنا ہوتا ہے، ہر جگہ نہیں کرنا ہوتا، اسی لیے جو آئی ڈی کا کانسیپٹ ہے وہ اس کے لیے جاوا اسکرپٹ کے لیے بہت بہترین ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ کیا ہم بنا جاوا اسکرپٹ کے بغیر فرنٹ اینڈ ڈیولپ بنا سکتے ہیں؟ ہاں جی بالکل بنا سکتے ہیں، کیوں نہیں بنا سکتے، لیکن اس میں بہت ساری چیزوں میں کمپرومائز کرنا پڑے گا۔ فار ایگزامپل میں آپ کو کون سی ویب سائٹ، بلکہ آج کے دور میں تو کوئی ایسی ویب سائٹ ہے نہیں جو کہ صرف سی ایس ایس اور ایچ ٹی ایم ایل میں ہو، لیکن اگر آپ کی ویب سائٹ بالکل سمپل ہے، اس میں کچھ بھی نہیں ہے، نہ اس میں کوئی کلک ہے، نہ اس میں کوئی ڈاٹا بیس ہے، نہ اس میں کوئی فنکشنالٹی ہے، تو پھر آپ بالکل اس کو بنائیں سی ایس ایس جاوا اسکرپٹ کے بغیر۔ ادروائز جاوا اسکرپٹ ضروری ہے کیونکہ بہت چھوٹی موٹی چیزیں ویب سائٹ کے اندر رہتی ہیں۔ Which styling type is officially recommended? Separate file in line یا in head؟ ان ہیڈ تو نہیں ہے، ان لائن ہوتی ہے، اور یہ سپریٹ جو آپ نے لکھی اس کو کہتے ہیں ایکسٹرنل، منظور بھائی، اور یہ 100% جو ہے نا یوں سمجھ لیں کہ ایکسٹرنل سی ایس ایس استعمال ہوتی ہے زیادہ تر، کیونکہ ایک فائل آپ الگ سے بناتے ہیں، اس کے اندر آپ اپنا سارا سی ایس ایس کا کوڈ لکھتے ہیں۔ محمد بھائی فی الحال میں صرف اپنے کوڈز کی بات کر سکتا ہوں، باقی فری کوڈ کیمپ نہیں، مجھے اس کا آئیڈیا نہیں ہے، لیکن اگر آپ کو کہیں پہ بھی کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اور ٹائم ہے تو ضرور اس کو سیکھیں۔ میں آپ سے آپ کے 2 فرسٹ لیکچر اٹینڈ کیے ہیں، ایگزام میں ایشو آ رہا ہے، پلیز ہیلپ می آؤٹ، اور ایگزام کا پرپز کیا ہے؟ ذیشان بھائی پرپز کیا ہے ایگزام کا، اس کے لیے آپ کو ویڈیو دیکھنا پڑے گا یوٹیوب کے اوپر، ہمارے جو پچھلے ویڈیوز جو آپ مس کر گئے ہیں وہ آپ دیکھ لیں، اور جو ایشو آ رہا ہے وہ مغرب کے بعد آپ مجھے میسج کیجیے گا۔ میں نے کل بھی کہا تھا جس کو ایشو آ رہا ہے مجھے کانٹیکٹ کرے تو میں سب کو ریزالو کرا دوں گا۔ 2-3 کے ہو گئے تھے، آپ نے کانٹیکٹ نہیں کیا، کائنڈلی کل کر لینا۔ سر کل والی کلاس میں ٹارگیٹ والا جو کوڈنگ آپ نے پیج دوسرا اوپن نہیں ہو رہا تھا، سیم ہو رہا ہے؟ اچھا نہیں ہو رہا تو جتیندر اس کا کوئی نہ کوئی ایشو ہوگا نا، کچھ غلط آپ نے کیا ہوگا، اس کو دوبارہ دیکھیں۔ بعض اوقات آپ پھنسیں گے، اور کوشش کریں کہ اپنے آپ کے اندر یہ چیز پیدا کریں کہ جب آپ پھنس جائیں، ٹھیک ہے آپ دوسروں سے ایڈوائس لیں، لیکن پہلے خود سے کوشش کرنی ہے، گوگل پہ سرچ کرنا ہے، خود اپنا کوڈ بار بار ریویو کرنا ہے، کیونکہ اس میں ایسا نہیں ہے کہ ایک بار چیز آ گئی تو لائف میں آپ کبھی پھنسیں گے نہیں۔ ویب ڈیولپرز ڈیلی کم سے کم 50 بار پھنستے ہیں، لیکن ان کی ریسرچ پاور اتنی پاورفل ہو چکی ہوتی ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے کہاں جا کے ہم نے سولوشن ڈھونڈنا ہے اس کا۔ تو میں خود بہت ساری چیزوں میں پھنس جاتا ہوں، پھر نیٹ پہ آ کے سرچ کرتا ہوں، مجھے سولوشن مل جاتا ہے۔ تو کوشش یہ کرنی ہے کہ خود سے آپ نے چیزوں کو سیکھنا ہے۔ سر انسپیکٹ آپشن سے سب ویب سائٹ کی کوڈنگ دیکھ سکتے ہیں؟ جی بالکل شنمز، آپ کسی بھی ویب سائٹ کی کوڈنگ ایچ ٹی ایم ایل اور سی ایس ایس انسپیکٹ سے دیکھ سکتے ہیں۔ ایک ہی کلاس کے ڈیفرنٹ ایلیمنٹس کس طرح ٹریٹ ہوتے ہیں؟ ایک کلاس کے ڈیفرنٹ ایلیمنٹس تو نہیں ہوتے، ایک کلاس کے تو ایک ہی، مطلب
ایک ہی اس کے جو ایلیمنٹس کہہ لیں یا اس کے پیرامیٹرز کہہ لیں، ایٹریبیوٹس کہہ لیں، ایک ہی ہوتے ہیں. منظور بھائی تھوڑا سا مزید وضاحت سے بتائیے سر، ٹیسٹ کے بارے میں تھوڑا ڈیٹیل سے بتا دے کریں. سعود بھائی ہمارے اس کورس میں بہت ساری چیزیں ہیں، تو ہم بہت باریکی میں نہیں جا سکتے. میں نے بس آپ کو بیسک بتانا ہے اور آپ کو پریکٹس کروانی ہے، پھر آپ پہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. وہ پیجز بھی میں نے آپ کو سینڈ کیا، اس کو پڑھیں، وہاں پہ ڈیٹیل میں HTML کے سارے ٹیگز لکھے ہوئے ہیں. محمد مجاہد کہتے ہیں آئی ڈیز اور کلاسز کو سمجھنے میں تھوڑی سی ڈیفیکلٹی ہو رہی ہے. اچھا چلیں میں تھوڑا سا مزید بتا دیتا ہوں آپ کو. دیکھیں آئی ڈیز اور کلاسز میں کوئی بہت زیادہ فرق نہیں ہے، دونوں کا جو کانسیپٹ ہے نا وہ بالکل سیم ہے، صرف جو ان کا سٹائل ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. ٹھیک ہے، آپ آئی ڈیز سے بھی کلاسز لکھ سکتے ہیں، اسٹائلنگ بنا سکتے ہیں، کلاسز سے بھی بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جس طرح سے ویو میں آلریڈی آپ کو ڈیفائن کر چکا ہوں. فرق صرف جو لکھنے کا طریقہ ہے نا اس میں فرق ہے. لیکن 90% لوگ کلاسز بناتے ہیں کیونکہ وہ بار بار ری یوزیبل ہوتی ہیں. آئی ڈیز کو آپ دوبارہ یوز نہیں کر سکتے. ایک اگر آپ نے آئی ڈی بنائی ہے، اس پہ اسٹائل آپ نے لکھا ہے، تو وہ صرف ایک ہی کسی پیراگراف کے لیے، ہیڈنگ کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں. آپ بار بار اس آئی ڈی کو ہر جگہ پہ استعمال نہیں کر سکتے. البتہ جو کلاسز ہیں وہ ہر جگہ استعمال ہوتے ہیں، جس طرح چاہیں آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. ہاؤ آئی کین ایڈ، اچھا جی چلا گیا، ڈیلیٹ کر دیا میسج. سر آئی ڈی اور کلاس کو سمجھانے میں تھوڑی ڈیفیکلٹ ہو رہی. چلیں یہ تو کلیئر ہو گیا ہے جی. اور کسی کے پاس کچھ سوال، کچھ نصیحت؟ کیونکہ ٹائم ہمارا آلریڈی تھوڑا زیادہ ہو گیا، 20 منٹ ڈیلی ہمارے زیادہ جاتے ہیں. سر آئی ڈیز اور کلاس 8 منٹ مزید ہم اس کے اوپر تھوڑا سا بات چیت کر لیتے ہیں، پھر اللہ حافظ کرتے ہیں. تو اس طرح آج کا ہمارا پورا 1 گھنٹہ ہو جائے گا. 5:10 پہ شروع کیا تھا، 5:06 پہ ختم ہو جائے گا. چلیں زبردست ہو گیا. یہ اس طرح کے جب الفاظ آپ لوگ لکھیں گے نا کہ پڑھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، بالکل صحیح جا رہا ہے، تو وہ میرے لیے یہ اپریسیشن ہے. ٹھیک ہے نا؟ نہیں تھینک یو کی ضرورت نہیں ہے. آپ صرف مجھے اگر اتنا بتا دیں نا کہ آپ لوگوں کو چیزیں سمجھ آ رہی ہیں، کلیئر ہیں، اور آؤٹ لائن صحیح جا رہی ہے، تو میرے لیے جو ہے نا یہی چیز اپریسیشن ہے. اچھا ایک، کیونکہ اب سوال تھوڑے سے کم ہو گئے ہیں تو ساتھ میں کچھ نوٹس میں ایڈ کر دوں. اچھا بہت سارے آپ میں سے لوگوں کو، اچھا ایک سوال آ گیا، ہاؤ کین وی گیو اسٹائل ٹو دیز کوڈز وتھ سیم کلاس؟ پی کلاس ٹیکسٹ سلام، پی کلاس ٹیکسٹ. How can we give style to these codes with same class? منظور بھائی میں ابھی تک بھی آپ کا سوال سمجھ نہیں پا رہا ہوں، لیکن میں کوشش کرتا ہوں. دیکھیں آپ نے دونوں جگہ پہ سیم کلاس لکھی ہے. اب یہ جو ٹیکسٹ آپ نے جو کلاس لکھی ہے، یہ اس کلاس کو آپ نے جو بھی اسٹائل دیا ہوگا، چلیں اس کا پریکٹیکل کر لیتے ہیں. یہ دونوں میں آپ کی کلاسز اٹھاتا ہوں اور میں لے آتا ہوں HTML میں. یہاں پہ میں نے ان کو لگا دیا. ٹھیک ہے، اب کرنا یہ ہے کہ ہم آگے اپنے پیج پر، پیج کو ریفریش کیا تو یہاں پہ یہ بھی اسلام ہے، یہ بھی اسلام ہے. اب ہم یہاں پہ ایک ان لائن جو ہے نا وہ سوری انٹرنل لکھ لیتے ہیں CSS. میں نے لکھا اسٹائل، اس کو بند کیا، اور اسٹائل کے اندر میں نے کلاس بنائی جو آپ نے لکھا تھا ٹیکسٹ. اچھا ایک تو آپ نے غلطی یہاں پہ کی کہ آپ نے اسپیس دیا ہے. ٹھیک ہے نا، آپ نے یہ جو از اکول ٹو سے کلاس کے ساتھ اسپیس نہیں آئے گا، اس کو ساتھ جوڑنا. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ ہم نے ٹیکسٹ کی یہ کلاس لکھی، اس کلاس کے ساتھ ہم نے کرلی بریسز لگایا. ٹھیک ہے جی، اب اس کے اندر ہم نے فار ایگزامپل لکھ دیا کلر، اور اس کو ہم لکھ دیا ریڈ. اب ہم پیج کو ریفریش کریں گے تو آپ دیکھیں گے یہ دونوں کے اوپر اپلائی ہو گیا. تو اگر آپ کو اس کے بیچ سوال کا جواب مل گیا ہو تو اچھی بات ہے، ادروائز آپ پھر سے پوچھ سکتے ہیں، کیونکہ مجھے سوال تھوڑا سا کلیئر نہیں ہوا. چلو زبردست ماجد، اس کلیئر ناؤ. سر ان 3 لینگویج سے کمپلیٹ ای کامرس بنا سکتے ہیں؟ بالکل بنا سکتے ہیں. ان 3 ویب سائٹ سے ہم بالکل ایک بہترین ای کامرس ویب سائٹ بنا سکتے ہیں. لیکن اگر اس کے اندر ڈیٹا بیس ہے، پروڈکٹس آپ نے ایڈ کرنے ہیں، پرچیزز ہیں، ٹرانزیکشنز ہیں، بہت ساری اور چیزیں، تو اس کے لیے پھر ہم ایک چوتھی چیز کو انکلوڈ کرنا پڑے گا، اور وہ ہے MySQL اور PHP.
ये मतलब 5 चीजों से हम एक पूरी वेबसाइट किसी भी तरह की बना सकते हैं। कल के लेक्चर के क्लियर हैं, आज के टॉपिक के बारे में थोड़ा माइंड में नो कह रहा है। अच्छा चलें, कोई मसला नहीं है, बहुत अच्छी जा रही है क्लास में, ऑलरेडी वर्किंग कर रहा हूँ अपनी डोमेन पे बेसिक लेवल पे। चलें, ज़बरदस्त सर, बहुत आला, हम अच्छे तरीके से सीख रहे हैं, समझ में आ रहा है। एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, इसमें मुझे नहीं था, अब कुछ समझ आ रहा है। चलें, ज़बरदस्त बिलावल, जवाब मिल गया। चलें ज़बरदस्त सर, हाउ कैन लिंक वन पेज टू अनदर। सऊद भाई, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं, मैं फिर भी प्रैक्टिस बता देता हूँ, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे हमने लिंक किया था, लिंक 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 लिंक, ये देखें, आपने लिखना है एच रेफ, एक एंकर टैग आपने लिखना है। अगर आप रैपिड पीएचपी इस्तेमाल करें मेरी तरह, तो आपने सिर्फ ये ब्रैकेट लगाना है, ए लिखना है और स्पेस प्रेस कर देना है। जैसे स्पेस प्रेस करेंगे वो ऑटोमेटिकली कंप्लीट कर देगा। और यहाँ पे जो एच रेफ है, इसके अंदर आप दूसरे पेज का नाम लिख दें, फॉर एग्जांपल अबाउट है, HTML या कॉन्टैक्ट HTML या जो भी आपका अलग पेज है, और यहाँ पे आप लिख दें वो जो टेक्स्ट है आपका अबाउट, ठीक है। और आपको एक पेज बनाना पड़ेगा about.html के नाम से, या जो भी पेज आप लिंक करना चाह रहे हैं। इसके अंदर मैंने लिख दिया H1 और इसका नाम रख दिया अबाउट। अब होगा ये, पेज को मैं रिफ्रेश करूंगा, ये हमने किया था इसके अंदर, ये आप देखें, ये मैंने एंकर टैग बनाया और इसको लिंक दिया अबाउट का। अब इस पे जैसे मैं क्लिक करूंगा तो ये चला गया अबाउट के पेज पे। होप कि ये भी आपको क्लियर हो चुका होगा। हाँ बिल्कुल, आप डेली के 5 टॉपिक कर लें, आप 10 भी कर सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस है ना। मैक्सिमम आपको एक पेज पे टेस्ट करने के लिए, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक टेस्ट करके दिखा देता हूँ। ये हम आ जाते हैं वापस CSS की तरफ। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास एक चीज को मैं चेक करना चाहता हूँ, इसके अंदर मेरे पास है बॉर्डर्स, ठीक है, CSS के। अब आप देखें, बॉर्डर्स का मतलब ये है कि आपको हर एलिमेंट के बाहर एक बॉर्डर बना देगा। अब आप उसको रेडियस बनाना चाहें, गुलाई में बनाना चाहें, नीचे लाइन देना चाहें, बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहें, ये सारी चीजें आप कर सकते हैं बॉर्डर के साथ। अब इसको टेस्ट करने में कितना टाइम लगेगा मुझे, और ये सारे स्टाइल आप देखें, बॉर्डर्स ये सारी इस तरह से बन सकती है, और इन सब स्टाइल्स की यहाँ पे अवेलेबल है हमारे पास, ये सारे जो इसके एट्रीब्यूट्स हैं। तो मुझे अगर कोई भी चीज़ कहीं पे भी अप्लाई करनी है, मैं सिंपली ये वाला कोड उठाऊंगा, और यहाँ पे आने के बाद हम आ जाते हैं कॉन्टैक्ट में, और यहाँ पे हमने ये मंजूर भाई का कोड है, इसको हम बॉर्डर लगा देते हैं। ये मैंने इसको बॉर्डर लगाया, और अब हम इसको चेक करते हैं कॉन्टैक्ट पे। आप देख रहे हैं इसके बॉर्डर कैसे डॉट वाले आ गए, क्योंकि मैंने जो कोड लिखा है वो है बॉर्डर डैश स्टाइल डॉटेड, ठीक है ना। तो ये बड़ा ही आसान तरीका है। अब मुझे कितना टाइम लगा, मुझे हार्डली 60 सेकंड लगे होंगे, सॉरी 30 सेकंड लगे होंगे, आधा मिनट भी नहीं लगा होगा। तो इसी तरह से एक पेज के अंदर ज्यादा चीजें नहीं होती, और ये गिने चुने जो चीजें हैं, ज्यादातर सेम चीजें हैं, बार बार इस्तेमाल होती हैं। जो मेजर चीजें हैं ना, अगर आप उनको सीख जाएं, जैसे कि बॉर्डर्स हैं, फिर मार्जिन हैं, पैडिंग है, ठीक है ना, हाइट विड्थ है, इस तरह की मेन चीजें, और ये बार बार दोबारा कम ज्यादा होती रहती है। मतलब बॉर्डर बहुत ज्यादा हो गया, हाइट कम हो गई, हाइट ज्यादा हो गई, उनकी वैल्यूज चेंज होती रहती है। ऑलमोस्ट कॉन्सेप्ट सारा सेम होता है, और बार बार वही रीयूज हो रहा होता है वो सारी चीजें। सर मैं एग्जाम के फोल्डर को एग्जाम में से सेव किया था, लेकिन सर्वर नेम से क्योंकि प्रॉब्लम आ रही थी। कोई फर्क नहीं पड़ता, आप किसी भी नेम से सेव कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सर्वर लिखने का फायदा सिर्फ ये था कि आपको थोड़ा सा मेंटल लेवल पे जरा समझ आता है कि आपका पीसी जो है ना, आप ये सर्वर एज अ सर्वर रिएक्ट करेगा, और इसका कोई खास फर्क था नहीं। अच्छा जी, एक लास्ट मिनट रह गया है, अगर कोई सवाल है तो करते हैं, अदरवाइज हम आज की क्लास को भी कंप्लीट करते हैं। है कोई सवाल? आई थिंक सवाल कंप्लीट हो चुके हैं। और कितने लोग लाइव हैं? आधे लोग जा चुके हैं, और 35-30 लोग बैठे हैं। चलें, 6-10 भी हो गए, टाइम भी हमारा पूरा हो गया।
ٹھیک ہے جی، تھینک یو سو مچ. امید ہے کہ آج آپ کو کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. آج ہمارا جو سیشن تھا تھوڑا سا پروڈکٹیو تھا کیونکہ ہم نے آج 2-3 اور لینگویجز کو بھی چھیڑا اور مکس کر کے ہم نے چیزوں کو بنانے کی کوشش کی. باقی آپ پریکٹس کرتے رہیں. پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ. جی جزاکم اللہ منظور بھائی. اور جتنی ہو سکے، کیونکہ اب یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ جتنی پریکٹس کریں گے آپ کی اسکل بنے گی. جب آپ کی اسکل بنے گی اس چیز کی ٹینشن نہیں لینی کہ کام ملے گا یا نہیں ملے گا. کام بہت ہے، ابھی بھی بہت زیادہ ہے. اتنا بری سچویشن ہونے کے بعد بھی آئی ٹی میں بے انتہا کام ہے، بے انتہا فری لانسنگ ابھی بھی چل رہی ہے، پروجیکٹس چل رہے ہیں. بہت ساری کمپنیز جن کا کام بند ہو گیا ہے، اب انہوں نے یہ سوچا یا تو ہم آن لائن چلے جائیں، یا پھر جو آن لائن تھے وہ کیا کر رہے ہیں، وہ اپنے نئے پروجیکٹس لانچ کر رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس اور کوئی کام ہے نہیں، تو وہ فوکس کر رہے ہیں اپنی ویب سائٹس کے اوپر، موبائل اپلیکیشنز کے اوپر. تو اب آہستہ سے کام بہت زیادہ مزید اور بھی ہونے والا ہے فیوچر کے اندر. تو اس چیز کی ٹینشن نہیں لینی کہ میں یہ سیکھوں گا کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. محنت کریں، سیکھیں، دل لگائیں اور سیریس ہو کے اس کے اوپر ٹائم دیں. یہ چیز آپ کو آج نہیں تو کل 100% بہت زیادہ فائدہ دے گی. اور مجھے بڑی خوشی ہوئی، ہمارے ساتھ ایک میڈیکل کے اسٹوڈنٹ ہے، آئی تھنک اسٹوڈنٹ نہیں ہے، میں بھی پروفیشنل ہیں، بٹ مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے دیکھ کے. اور اس چیز کو ہر آدمی کو سیکھنا چاہیے، چاہے آپ کیا کہتے ہیں پلمبر ہیں، چاہے آپ اسٹوڈنٹ ہیں، چاہے آپ پروفیسر ہیں، چاہے آپ کوئی بھی، اگر آپ کا تعلق پہلے سے نہیں رہا تو اس چیز کو ضرور سیکھیں. یہ فیوچر میں آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے گی. جی بالکل. اگر مجھے رسپانس آپ لوگ اچھا دیں گے، کہ دیکھیں اگر میں اپنا ٹائم دے رہا ہوں نا، تو مجھے اس کا جو ریٹرن ہے وہ صرف یہی چاہیے کہ مجھ سے لوگ سیکھیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں. اگر آپ لوگ اس چیزوں سے سیکھتے ہو اور مجھے ایک اچھا فیڈ بیک دیتے ہو کہ جی آپ سیکھ رہے ہو، آپ کو فائدہ ہو رہا ہے، آپ کو سمجھ آ رہا ہے، تو یقیناً میں صرف ورڈ پریس نہیں، میں جو ایکسٹینسو لیول ہے پی ایچ پی کا، اس کے اوپر بھی کام کریں گے، ڈیٹا بیس کے اوپر مائی سیکول پہ بھی کام کریں گے، ایس سی او کو بھی، مارکیٹنگ، اور یہ تمام جتنی بھی چیزیں میں نے اب تک سیکھی ہیں ان 4-5 سالوں کے اندر، بلکہ زیادہ ہو گئے، 7-8 سال ہو گئے، 7-8 سالوں کے اندر جتنی بھی یہ ساری چیزیں میں نے سیکھی ہیں وہ میں ساری سکھاؤں گا. صرف کوئی ایک دو چیز میری ٹارگٹ نہیں ہے. چلیں جی، ٹائم زیادہ ہو رہا ہے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. کل کا کچھ پکا نہیں ہے کیونکہ ہمارا وہ رہ گیا ہے. اگر میرے پاس ٹائم نکل آیا تو میں پہلے گروپ میں بتا دوں گا، پھر آپ لوگ آ جائیے گا، تو کل ہم کور کر لیں گے کیونکہ ہمارے اس ویک کے کچھ چیزیں مس ہو رہی ہیں، تو ہم اس کو کور کر لیں گے تاکہ اگلے جو ہمارا ویک ہے، ہمارا جو سیشن ہے وہ صحیح طریقے سے چلے گا. ٹھیک ہے جی، اپنا خیال رکھیے گا. نماز جو ہے نا مغرب کی ضرور ادا کیجیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جی اللہ حافظ.